مولانا اس میں کوئی شک نہیں، اگر ہم بسم اللہ شریف کا ورد کریں تو اس کے بڑے فوائد ہیں، اور الحمد شریف کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے بھی اپنے فوائد ہیں، ہر صورت ماشاءاللہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں خاص کر کے جو میں نے حضور علیہ السلام کا فرمان سنا کہ جو 3 مرتبہ کل شریف پڑھتا ہے اس کو ایک قرآن پاک کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی، اور خاص کر کے دوسری بات جو میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جادو ٹونے سے محفوظ رکھنے کے لیے جو کل شریف جو پڑھا کرتے تھے حضور علیہ السلام اپنی زندگی میں، ذرا وہ قرآن پاک کی جو 3 صورتیں ہیں یا 2 صورتیں ہیں ان کے حوالے سے ان کے فوائد بھی بتائیں، اور حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، بہت فضیلت ہے یہ تینوں۔ اگر قل شریف یعنی قل واللہ شریف، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور ناس، ان کو معوذات کہا جائے گا جی، اور اگر 2 کی بات کریں تو ان کو معوذاتین کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو قل شریف ہے نا، یہ سورہ توحید ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے ماشاءاللہ۔ سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، فرماتے ہیں ایک رات شدید بارش تھی اور سخت اندھیرا تھا، ہم عشاء کی نماز کے لیے مسجد پاک میں حاضر ہوئے، حضور کریم علیہ السلام وہاں ظاہری طور پہ موجود نہیں تھے۔ ٹھیک ہے۔ ہم ڈھونڈنے نکلے کہ سرکار کو ڈھونڈیں، حضور کسی صحابی کے گھر جلوہ فرما ہوں گے، اور بارش ہے تو ظاہر ہے سرکار بارش کے رکنے پر تشریف لائیں گے مسجد پاک میں، ہمیں نماز پڑھائیں۔ تو سرکار کی محبت اور فرقت میں ہم نکلے، جی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں سرکار مل گئے۔ سبحان اللہ۔ جب نبی پاک سرکار ملے تو یقیناً سرکار خوش ہوئے اپنے غلاموں کو دیکھ کر۔ جی جی، تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا پڑھو، میں خاموش رہا کہ میں کیا پڑھوں، جی، پھر فرمایا پڑھو، پھر میں خاموش ہو گیا، تیسری مرتبہ فرمایا سورہ اخلاص پڑھو، سبحان قل اللہ، هو اللہ احد پڑھو، اور 3 مرتبہ پڑھو، اور صبح و شام پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر برائی سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان کو پہنچنے والے برائی کے معاملات ہیں، سرکار کے فرمان پاک کے مطابق جو قل شریف کثرت سے پڑھنے والا ہوتا ہے، ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے، یہ سورہ توحید بھی ہے، اور اس کی برکت سے برائی کے دروازے اللہ بند فرما دیتا ہے، خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فلق اور باقی رہی فلق ناس کی بات، تو ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کا شان نزول سن لیں، بڑا ضروری ہے۔ جی جی، بسم اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہو گیا، اور جادو کرنے والا تھا لبید بن اعصم، الف عین صاد میم اکٹھا لکھا جائے، اعصم، ٹھیک ہے، یہ یہودی تھا، جی، اس کی بیٹیاں بھی جادوگر تھیں، یہ خود بھی خناس جادوگر تھا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، اور سرکار کی طبیعت اقدس پر اثرات ہوئے۔ کیفیت مبارکہ آپ کی طبیعت پھر کی یہ تھی کہ سرکار لیٹے ہوئے تھے، آپ نے اٹھنا چاہا تو ایک لمحے کے لیے جسم اقدس ساکت ہو گیا، ٹھیک ہے، جسم پر اثرات ہوئے۔ ایک بات یہاں یاد رکھنے والی ہے کہ دماغ نبوت پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا، واہ، ایک لمحے کے لیے بھی نبی علیہ السلام کا دماغ یا دماغ نبوت مبارک یا دماغ رسالت شریف اپنی امت سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جتنے ہم گناہ کرتے ہیں، قوم گناہ کرتی ہے، اگر سرکار کی توجہ مبارک ہٹ جائے تو آسمان زمین پر آ جائے۔ بے شک، یہ جو جتنا کرم ہو رہا ہے، جتنی بندہ نوازیاں ہیں، مہربانیاں ہیں، اللہ کے عذاب ٹل رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی جھلکیاں دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں جگا رہا ہے، بڑے عذاب نہیں آتے، ٹل رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کی وجہ نہیں ہے، یہ ہمارے اچھے عصب نسب کی وجہ نہیں ہے، یہ سرکار کونین علیہ السلام کا صدقہ ہے، ان کی رحمت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حاضرت المدینۃ المنورہ وزرت علی قبرہا حتی رأیتہ روحہ ظاہرا ولا باہرا متوجہ الی جہت الخلق۔ فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا مدینہ عالیہ طیبہ طاہرہ میں، تو میں نے کیا دیکھا، مراقبے میں مجھے سرکار کی روح اقدس، حضور کی روح اقدس امت کی طرف متوجہ نظر آئی۔ فرماتے ہیں میں نے خیال کیا کہ یہ جتنا بھی کرم ہو رہا ہے یہ روح اقدس کی توجہ مبارک کا صدقہ ہے۔ پھر لکھا آپ نے کہ عذاب آج بھی اللہ کا آتا ہے، ہماری بات داماریاں دیکھ کر، حضور کا محمد حضرت دیکھ کر ٹل جاتا ہے۔ تو سرکار کی توجہ مبارک تو نہیں ہٹتی، جس میں اطہر پر کچھ اثرات ہوئے، جی، فوراً جبریل پاک حاضر ہوئے، اور یہ قرآن پاک کی 2 صورتیں لے کر آئے، ایک کی 5 آیات ہیں اور ایک کی 6 آیات ہیں۔ جی، عرض کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیمات، انہوں نے بال مبارک لے کر آپ ان کو 11 گھریں دی ہیں اور جادو پڑھا ہے۔ جی، تو وہ کنویں کے اندر اس میں وہ سوئی ہوتی ہے نا، سوئی کپڑے سلائی کرنے والی سوئی، اس کے اندر وہ پرو کر وہ کنویں کے اندر لٹکا کر جادو کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پاک کی ایک ایک آیت مبارکہ پڑھتے جائیں گے، ایک ایک گھرا کا اثر زائل ہوتا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ایک آیت مبارکہ پڑھتے تھے، اور پڑھتے پڑھتے 11 آیات طیبات و طاہرات جب آپ نے پڑھی
تو پھر وہ اثر زائل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، سرکار کے صحابی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی بد نظری سے جی جی اور جنات، شریر جو شیاطین ان کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یوں دعا مانگا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الجان وعین الانسان، سبحان اللہ۔ یا اللہ میں انسانوں کی بد نظری اور شریر جنات کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ واہ واہ، لیکن جب یہ دو صورتیں نازل ہو گئیں، جی سرکار نے باقی ساری دعائیں چھوڑ دی، یہ صورتیں پڑھنی شروع کر دی۔ جی، واہ سبحان باقی اللہ، ساری دعائیں چھوڑ دیں، یعنی اس حوالے سے ماشاء اللہ، یہ دو صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ، واہ بڑی دنیا، جی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد معوذتین سورہ فلق اور سورہ والناس 11 مرتبہ پڑھتا ہے، اس پر دنیا کا کوئی جادو نہیں ہوتا۔ واہ 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 سبحان ایک ان کے ماشاء مرید اللہ، تھے، ماشاء مرید خاص تھے، بہت تعلق والے تھے، جو عینی شاہد ہے، وہ راوی ہیں اس بات کے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ معوذتین پڑھے، بما درود پاک اولا آخر 3 مرتبہ، جی اس جی، پر جادو نہیں ہوگا، اگر ہو گیا تو قیامت کے دن نورانی کو یہاں گریبان سے پکڑ، اللہ یعنی اتنے وثوق سے فرمایا کرتے ہیں۔ ہاں، ان کی بڑی فضیلت ہے، سبحان بڑی اللہ، برکت واہ ہے، ہر گھر میں یہ وظیفہ ہونا چاہیے کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد سورہ فلق زیادہ نہیں، سورہ فلق اور ناس 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ اس کی بڑی برکت ہے۔ اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک اور آپ کا معمول شریف یہ بھی تھا، آپ نے فرمایا کہ فجر کی نماز میں فلق ناس پڑھو۔ جی جی، حضور کے صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے تو نماز فجر کا وقت ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی 2 رکعات میں، یعنی دونوں رکعتوں میں فلق اور ناس کی تلاوت فرمائی، اور ہمیں فرمایا کہ پڑھا کرو، فجر میں پڑھا کرو۔ ماشاءاللہ، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر گھر میں میں مشورہ دوں گا کہ پانی کی بوتل رکھی ہو، بہت اچھا، جتنے افراد ہیں سارے 3 مرتبہ سورہ فلق ناس پڑھ کے اس پر دم کر لیں، جتنا پانی کم ہو اتنا بڑھا لیں، صبح و شام پیتے رہیں، انشاءاللہ بہت سی جسمانی روحانی بیماریوں کے لیے نفع بخش ہوگا۔